اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز پاکستان ٹاؤن کے پرنسپل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل خیر تو ہے۔ اچھا، جو آج کمیٹی یہ کالج کی مینجمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ دیکھا ماشاءاللہ پیرنٹس کی کافی پارٹیسپیشن آئی ہے، اور یہ کالج مینجمنٹ کمیٹی، اس کا پرانا نام تھا PTA پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن۔ تو پیرنٹس اور ٹیچر کا بھی جو ہے سب سے مین پرائرٹی وہ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے۔ تمام والدین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے اور اساتذہ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں ہم آج ہیں ہمارے بچے یہاں سے آگے نکلیں۔ تو اس کے لیے پیرنٹ اور ٹیچرز کا دونوں کا مل کر جو کوآپریشن ہوتا ہے وہ ادارے کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے انشاءاللہ بینیفیشیل ہوتا ہے۔ تو ماڈل کالجز کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ PTA کے نام سے، یعنی کہ پہلے ہماری ایسوسیشن چلتی رہی ہے اور ہر 2 سال بعد الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں، اور اس کا پچھلے کو 3-4 سال پہلے نام چینج کر کے FD نے اس کا کالج مینجمنٹ کمیٹی، اور ان کو کچھ اضافی اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ تو کالج کے جو بھی مسائل ہیں یا اسٹوڈنٹ کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے کچھ ایسی تجاویز ہوتی ہیں یا شکایات ہوتی ہیں جن کو ایک کلیکٹو پلیٹ فارم پر ریزالو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، بجائے کہ ہر پیرنٹ کا الگ الگ ایشو ہو، یا اگر ادارے کو کوئی پرابلم ایسا ہے جس میں پیرنٹس جو ہے وہ بینیفیشیل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے باڈی جو بنائی جاتی ہے۔ تو اس کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 8 ہوتی ہے۔ 4 اساتذہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ نومینیٹڈ بائی دا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، اور 4 جو ممبران ہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں جو الیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کا آج ہم نے الیکشن کال کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو سینٹرلائزڈ الیکشن ہوتے ہیں ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں۔ تو جو پچھلا الیکشن تھا جو FD کی طرف سے اناؤنسڈ ہوتا ہے وہ 23 فروری 2022 کو ہوا تھا۔ ہمارا ادارہ چونکہ اگست 2022 میں سٹارٹ ہوا ہے، تو اس لیے ان الیکشن میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے۔ تو اس لیے چونکہ یہ باڈی تو انتہائی ضروری ہے، تو ہم ایڈمیشن سے فارغ ہوئے ہیں۔ باقی جو فارمیلٹیز تھیں فیڈرل بورڈ کی جو ایفیلیشن ہے اس کے معاملات تھے، ان سے جو ہی فارغ ہوئے ہیں، تو ہم نے اس باڈی کی جو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے الیکشن اناؤنس کیے ہیں۔ آج ماشاءاللہ پیرنٹس بہت تعداد میں آئے ہوئے ہیں، اپنے جو پسندیدہ کینڈیڈیٹس کو ان کو ووٹ دے رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ الیکٹ ہوں وہ کالج کے لیے اپنے آپ کو سرو کر سکیں، اور تاکہ یہ نہ بہانا جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے اناؤنس بھی کہہ دی وہ لوگ آگے آئیں جو کالج کو ٹائم بھی دے سکیں۔ اچھا پرنسپل صاحب، جو کینڈیڈیٹس ہیں 4 آپ نے کہا کہ ٹیچرز ہیں، 4 جو ہیں تو وہ باہر سے لوگ ہیں، تو اب پیرنٹس کی طرف سے کیسے یہ آپ اس میں کوآرڈینیٹ کریں گے؟ ٹیچر کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کس کو، ان 4 بندوں کو اپروچ کرے گا، اور جب پیرنٹس کو مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ان 4 بندوں کو اپروچ کریں گے؟ بالکل اچھا آپ نے کویشچن کیا۔ ہم ادھر تجویز یہ بھی دی ہوئی ہے ہم نے کہ ایک چونکہ واٹس ایپ کا دور ہے جی، ہم اپنی جو اٹینڈر سپورٹ ہے وہ بھی واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں، اور آج یہ جو باڈی جو الیکٹ ہو رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں ہم تمام پیرنٹس کا۔ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، واٹس ایپ گروپ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ پیرنٹس کے ہی موبائل نمبرز ہیں۔ تو ہم ایک میجر جو ہے واٹس ایپ گروپ بنا دیں گے پیرنٹس کی آسانی کے لیے، کہ وہ اپنی جو انہوں نے الیکٹڈ باڈی الیکٹ کی ہے اس کو وہ اپروچ کر سکیں آسانی سے۔ ان کے ہم نمبرز بھی باہر ڈسپلے کریں گے، ان کے نمبر ہم لیں گے، واٹس ایپ نمبر، موبائل نمبر، جو بھی کانٹیکٹ نمبر ہوں گے ان کے، جو آج یہ جن کو یہ ووٹ دے رہے ہیں، تاکہ جو بھی پیرنٹ آئے اگر وہ اپنی باڈی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے بھی کریں۔ ایڈمنسٹریشن تو ہر وقت ادھر بیٹھی ہوتی ہے، اگر کسی کا انڈیویجول پرابلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے وہ انہی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، پیرنٹس کی ہی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہم۔ اور جو الیکٹو باڈی آ رہی ہے آج، اس کا مقصد یہ ہے کہ کلیکٹو اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کے لیے پھر پیرنٹس کا جو فار ایگزامپل کوئی ادارہ کا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے جس میں پیرنٹس کی پارٹیسپیشن ایک زیادہ تعداد میں چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر ہم باڈی سے ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو باڈی کے جو ان کے کانٹیکٹ نمبر ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ڈسپلے کریں گے، اور ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنائیں گے جو پیرنٹس آسانی سے اپروچ بھی کر سکیں۔ جی، اس وقت میرے ساتھ پروفیسر شاہد عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہد صاحب، جو آج اس کالج کے اندر مینجمنٹ کمیٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بیسیکلی ایک ایسی کمیٹی ہے جو انسٹیٹیوشن اور پیرنٹس کے درمیان جو ہے ایک کوآرڈینیشن کریٹ کرتی ہے۔
اور جو ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں پیرنٹس سے وہ پھر اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف انسٹیٹیوشن اور فار دا سولوشن آف دا پرابلمس. یہ بڑی افیکٹو باڈی ہوتی ہے. جو چھوٹے موٹے پرابلمز ہوتی ہیں انسٹیٹیوشن کے, کوئی ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے ہائی اپس کے ساتھ, تو وہ سارے کا سارا یہ پیرنٹس کی کمیٹی, ظاہر ہے ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کا کافی انٹرسٹ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو یہ بڑی افیکٹو باڈی ہے اور یہ ہر ادارے میں قائم ہوتی ہے. اور یہ ابھی جب ہمارے موجودہ ڈی جی ڈاکٹر اکرام علی ملک صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے اس کا جو پہلے اس کو پی ٹی اے کہا جاتا تھا, پیرنٹس ٹیچرز ایسوسیشن, اس کا نامنکلیچر چینج کیا اور اس کو سی ایم سی کا نام دیا. کالج مینجمنٹ کمیٹی کو اس کا بیسک اسٹرکچر بہتر بنایا. اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو اسکوپ آف پاورس تھا پیرنٹس کا, اس کو بہت زیادہ انکریز کر دیا. وہ بڑا افیکٹو رول پیرنٹس اس میں پلے کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج خاصی بڑی تعداد میں یہاں پہ پیرنٹس جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں گے کہ جو اس ادارے کی بہتری میں اپنا رول پلے کر سکیں گے. عظیم, اس وقت ملک اخلاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سیاسی کارکن بھی ہیں, ایک لیڈر بھی ہیں, اور ان الیکشنز میں آج کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس کالج کے اندر, ان میں انہیں ایز اے صدر پارٹیسپیٹ کیا ہے. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی اچھا اخلاق صاحب, آپ نے صدر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, الیکشن جاری ہیں, ووٹنگ ہو گئی ہے, کیا لگتا ہے ان الیکشن سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, الیکشن کوئی بھی ہوتا ہے وہ الیکشن ہی ہوتا ہے, چاہے وہ اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی کا ہو, کوئی بلدیاتی الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو, کسی مارکیٹ کمیٹی کا الیکشن ہو. تو ایکچولی ویسے تو میرا کوئی پلان نہیں تھا یہ الیکشن لڑنے کا, لیکن میں صبح جب آیا تو کچھ احباب سے بات ہوئی, اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ میری وابستگی اس کالج کے ساتھ بڑی پرانی ہے. مجھے فخر ہے کہ ہم نے اس کی بنیادوں میں ہمارا بھی کوئی تھوڑا بہت ہاتھ شامل ہے. تو جب 2020 میں مارچ میں اس کالج کا افتتاح راجہ خرم نواز صاحب کے دست مبارک ہم نے کروایا تھا یہاں پر, تو مجھے وہ دن ہے کہ اس کالج میں جو پہلی اینٹ لگی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے لگی ہے. تو پھر اس کے بعد اس کالج کی جب یہ تعمیر ہو رہا تھا, اس میں گاہ بگاہ آپ کا خبرنامہ چینل بھی اس کو کوریج کرتا رہا ہے. ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب خود آتے رہے ہیں اس میں ایجوکیشن کا عملہ, اور باقی لوگوں کے ساتھ, باقی اداروں کے ساتھ ہم موقع پر آتے رہے ہیں. پھر اس کی جب یہ بن رہا تھا بہت سی مشکلات تھیں, خاص کر کے فنانس کے مسئلے میں بہت مشکلات تھی. اس کے لیے جب راجہ خرم نواز صاحب کو ہم نے جا کر, ڈاکٹر غفور صاحب نے اور ہم نے ایز اے ٹیم, اس میں چودھری سہیل صاحب یا میرے دیگر جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ تھے, ان صاحب کی ریفرنس سے جب ہم جاتے تھے ان کے ساتھ مل کر, راجہ خرم نواز صاحب سے مل کر منسٹری میں جاتے تھے, سی ڈی اے میں جاتے تھے, اور جہاں جہاں اس کی مشکلات آتی تھی الحمدللہ ہم نے اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اس کالج کی جو آج یہ بلڈنگ کھڑی ہے, آج یہ تعلیم جاری ہے, اس میں اللہ کی مدد کے بعد ہمارے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب, غفور صاحب, راجہ خورشید صاحب ہیں ہمارے انکل کرنگ ٹاؤن سے, اور بالخصوص شہید عباسی صاحب ہمارے پرنسپل جو ابھی بھی موجود ہیں, شرافت صاحب, اور بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے وہاں پر. ایز اے ٹیم ہم نے, میں نے, چودھری سہیل صاحب نے, چودھری محمد علی صاحب تھے, چاچو ملک فضل صاحب تھے, ملک عدیل صاحب تھے, جو بھی ہماری یہاں کی پی ٹی آئی کی ٹیم تھی, دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں سے پاکستان ٹاؤن سے, کرنگ ٹاؤن سے ہمارے بھائی تھے, سب کے تعاون سے ہم نے اس کالج کو تعمیر کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. تو آج جب اس کی آپ کلاسیں شروع ہیں تو مینجمنٹ کمیٹی کا یہ شروعات جو ہوئی ہے اس میں بھی جب میں آج آیا ہوں تو غفور صاحب یہ میرے ساتھ کھڑے, میں سمجھتا تھا کہ ان کو پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے. ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ یہ ایکٹیو ہیں, اور اس کالج کی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بنیادوں میں ان کا مین رول تھا. تو لیکن یہاں آ کر پھر کچھ چیزیں ہم نے آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود الیکشن لڑوں گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے جی ایز اے ٹیم ہم یہاں اس ادارے کی ترقی کے لیے, بہتری کے لیے, اپنے جو یہاں پر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, آج الحمدللہ 970-80 بچہ یہاں پر جو پڑھ رہا ہے وہ ہمارے ہی بچے ہیں, ان کی تعلیم کی بہتری کے لیے ہم مزید کوشش کریں گے. انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے جیسے پہلے ہم نے اس کی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا, اس طرح اس کی بہتری میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کے اصول میں جتنی بھی کوئی رکاوٹیں یا مشکلاتیں آئیں گی, اس ادارے کے ساتھ مل کر, ان ٹیچرز حضرات کے ساتھ مل کر, پرنسپل صاحب کے ساتھ مل کر ان کو حل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اچھا اخلاق صاحب
بچہ اسکول میں کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، تو پیرنٹس کی طرف سے پوری توجہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو وہ سارا نزلہ ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیچر پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، اگر صدر بن جاتے ہیں تو آپ کیسے ان چیزوں کو، ان پرابلمس کو کیسے سالو کریں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ چیز آج پرنسپل صاحب نے بھی کہی اور میں نے خود بھی فیل کی. میرے سمیت ہم سب جتنے والدین ہیں، ہم اس بات پہ لاپرواہی کر جاتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا جو بچہ ہے وہ اسکول میں آتا ہے 5-6 گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ گھر میں پیرنٹس کے زیر نگرانی ہوتا ہے. تو جس طرح سکول میں ٹیچر حضرات بچوں کا خیال کرتے ہیں، میرے حساب سے اسی طرح ہمیں بھی بچوں کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ جو ایک کمیٹیاں بنی ہیں، یہ اسی مقاصد کے لیے بنی ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا ایک کمبینیشن بنے، ایک ٹیم بنے، جو کمی کوتاہیاں ہیں اس پر کام کیا جائے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. ہمارے کالج میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے، دیگر اسکولوں کالجوں میں بھی ہے. میں خود ایز اے فنانس سیکرٹری رہا ہوں. ہماری جو بچیوں کا اسکول بیر میں تھا، وہاں پر مجھے کچھ ایکسپیرینس بھی ہے. اس کے علاوہ میرا سیاسی وابستگی بھی ہے، اداروں میں بھی آنا جانا ہے. تو انشاءاللہ اس ادارے کی بہتری کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، اور پیرنٹس کو بھی ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کنونس کرنے کی کہ آپ لوگ اسکول میں آئیں، بچوں کی اس ایکٹیویٹی کو دیکھیں اور بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ہمارا رزلٹ آنے والا جی، دعا کریں اگر ہم کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ اس ادارے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. خدا نخواستہ کوئی ناکامی بھی ہوئی، اگر ہمارا کوئی دیگر کوئی بھی بھائی اگر کامیاب ہوا تو ہم ان کے ساتھ بھی مل کر اس کالج اور اس میں پڑھنے والے تمام بچوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، الیکشن کمیٹی کا جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے، کون سی پارٹی جیتتی ہے. اور یہ پیرنٹس کے لیے سب سے اہم میسج یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے بچے پر توجہ نہیں دیں گے، اس کے سر پر نہیں کھڑے ہوں گے، آپ ہر منتھ آ کے اسکول کے اندر اس کی رپورٹس نہیں طلب کریں گے، تو وہ ایک آزادی محسوس کرے گا. وہ پھر نزلہ سارا ٹیچرز کی ہی غلطی نہیں ہوتی، کہیں پہ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی پیشی ہو جاتی ہے، بٹ آپ اپنے بچے کو اینی ٹائم آ کے چیک کریں، اس کا ہوم ورک چیک کریں. وہ گھر سے اسکول سے گھر جاتا ہے، اس کو چیک کریں آج وہ کیا پڑھ کے آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے. پھر پیرنٹس اپنے ٹیچر جو اس کے ٹیچرز ہیں ان سے رپورٹ طلب کریں کہ ان کے بچے کی کیا پروگریس ہے. اس سے بچے کے اوپر دباؤ بھی آ جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی مجھے سننے والا ہے، میرے پیچھے مجھے فالو کرنے والا ہے. تو یہ میسج ہے، آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اسیب احمد کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ. प्रेसिडेंट की कैटेगरी के लिए हमारे पास 3 उम्मीदवार थे. मलिक अखलाक अहमद, इनको वोट मिले हैं 83, इनकी 83. सैयद असगर अली नदवी को मिले हैं 2 वोट और रिहान हबीब साहब को मिले हैं 35. तो इसलिए मलिक अखलाक अहमद साहब को मुबारकबाद देती है. विनर कैंडिडेट होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जी, जो मालिक और खालिक है हम सब का. फिर दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिनकी खातर ये कुल सारा जहां बनाया गया. मैं आज एक दफ़ा फिर अपनी सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूं जी कि अल्लाह की ज़ात ने हमेशा मुझे हर मैदान में कामयाब किया है. और उसके बाद मैं अपने उन तमाम भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपने बहनों का, अपने बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ये एक छोटे लेवल का इलेक्शन था. इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, छोटा नहीं. इलेक्शन तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा है. हमारी ज़िम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं. यहाँ पर आज पता चली है स्ट्रेंथ, वैसे भी मुझे मालूम थी 950,000 बच्चा पढ़ रहा है, तो समझे इनकी ज़िम्मेवारियाँ हम पर आई हैं. तो मैं उन सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें वोट दिया, मुझे. और फिर सलमान भाई कामयाब हुए हैं, हमारी बहन है सैमा रशीद साहबा, और हमारे बुज़ुर्ग हैं डॉक्टर गफूर साहब, वो भी कामयाब हुए हैं. मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जिन्होंने हमें वोट दिया और सपोर्ट की. और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा
تو آپ کا تعاون بھی ہمیں درکار رہے گا. اور اس سارے جو آج کی یہ کامیابی ہے, آپ سب کی یہ کامیابی ہے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ سپورٹ کیا ہے. آپ کے تعاون سے اس اسکول, اس کالج کی بہتری کے لیے اپنے بچے جو یہاں پر جتنے بچے پڑھ رہے ہیں, میرے اپنے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں, یہاں پر پڑھنے والے سارے بچے میرے بچے ہیں جی. ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے بھی ہیں, اور ہم اب ہم پر وہ ان کے جو ہے نا زیادہ ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں. تو ان کے مستقبل کے لیے, ان کی بہتری کے لیے اور اس کالج کی بہتری کے لیے انشاءاللہ اسٹاف سے مل کر, پرنسپل صاحب سے مل کر اور جو باقی اسٹاف ہے ان سے مل کر, ادارے کے ساتھ مل کر اس کی ادارے کی ترقی اور بچوں کی بہتری کے لیے ہم دن رات کوشش کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. پہلے بھی جس طرح ہم نے اس کالج کو بنانے کے دور سے ہم نے اس کے خدمت کر رہے ہیں, آگے بھی اس کو مزید بہتری کے لیے بھی ہم اپنی خدمت اور اپنے کام اور اپنا جذبہ جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جی. میں آخر پہ تمام ہمارے گاؤں سے آنے والے میرے جتنے بزرگ تھے, بھائی تھے, میرے چھوٹے بھائی, بڑے بھائی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سوسائٹیز ایریے میں رہنے والے میرے بہن بھائی, یہ بھی میرے لیے سارے قابل احترام اور عزت کے لائق ہیں. یہ میرے سگے بھائیوں بہنوں سے آگے لوگ ہیں جو ہمیشہ میرے لیے عزت کا سما کرتے ہیں, میری عزت میں اضافہ کرتے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر آخر پہ آپ کی خبرنامہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر پروگرام میں آپ لوگ آتے ہیں, ہمارا پیغام, ہماری آواز عوام تک پہنچاتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جی. آپ جو کامیاب ہوئے ہیں میرے ساتھ جتنے باب جی, میں آپ لوگوں کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم سٹاف کے ساتھ مل کر, ٹیچر حضرات, پرنسپل صاحب کے ساتھ مل کر ایک اچھی ٹیم کی صورت میں کام کریں گے جی. السلام, بہت شکریہ جی.